بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نون قطنی والا قاعدہ ہے۔ کون سا قاعدہ؟ نون قطنی۔ یہ نون قطنی اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں یہ نون کہاں سے آ جاتا ہے، یہ نون قطنی کہاں سے آتا ہے اور کس کلمے میں یہ پڑھنا ہے ہم نے۔ تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ نون قطنی یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، یہ آگے نون ساکن اس میں، با دو زبر بن، با نون زبر بن، صحیح ہے۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو جن اس میں بھی نون آ رہے، جن اس میں بھی نون آ رہے، جون اس میں بھی، اسی طرح من میم دو زبر من، میم نون زبر من، اس میں بھی نون آ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں۔ چار قاعدے نون ساکن کے بھی ہیں اور چار قاعدے نون تنوین کے بھی ہیں۔ یعنی نون ساکن کے بعد اگر اظہار والے حرف آئیں گے تو اظہار ہوگا، انعمتا۔ اسی طرح اگر نون تنوین کے بعد حمزہ آئے گا یا حروف حلق آئے گا، اظہار ہوگا۔ جو قاعدہ نون ساکن کے بعد ادغام کا ہے وہی قاعدہ نون تنوین کے بعد ادغام والے حروف آنے میں ادغام ہوگا۔ اسی طرح اقلاب نون ساکن میں جہاں پر ہوتا ہے نون تنوین میں بھی وہیں پر ہوگا، یعنی با آنے کی صورت میں۔ اخفاء یعنی حروف اخفاء نون ساکن کے بعد آئیں گے تو اخفاء ہوگا، نون تنوین کے بعد آئیں گے تو اخفاء ہوگا۔ یعنی چار کلمات ہیں نون ساکن کے، وہی چار کلمات نون تنوین کے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نون تنوین کے اندر بھی نون ساکن ہوتا ہے، نون تنوین کے اندر بھی نون ساکن ہوتا ہے۔ میم دو زبر من، میم نون زبر من، ایک جیسے پڑھنے میں دیکھو نون آ رہا ہے نا، تنوین کے اندر نون پڑھنے میں تو آ رہا ہے، رسم الخط میں نون موجود نہیں ہے۔ نون ساکن کے اندر پڑھنے بھی آ رہا ہے اور رسم الخط میں بھی موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جب نون ساکن کے اوپر ہم وقف کریں گے، رسم الخط میں نون موجود ہے تو نون ساکن پر وقف کریں گے۔ نون تنوین پر جب ہم وقف کریں گے تو رسم الخط میں نون موجود نہیں ہے تو نون پر وقف نہیں کریں گے۔ دو زبر کی صورت میں الف سے تبدیل کریں گے، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ گولتا پر اگر آئیں گے تو اس کو ساکن سے تبدیل کر دیں گے۔ نون پر وقف نہیں ہوگا تنوین کے اندر۔ کیوں نہیں ہوگا؟ رسم الخط میں موجود نہیں ہے، باقی پڑھنے میں موجود ہے۔ پڑھنے میں اس لیے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے ایک جیسے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے، عادن اصل میں کیا تھا؟ یہ عادن الاولا اصل میں کیا تھا؟ عادن الاولا، صحیح ہے؟ اچھا، یہ نون ساکن کا یہ نون جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عادن، عادن یہاں پر نون تھا نا، دال دو زبر دن، یہ نون تھا، یہ نون ادھر آ گیا اور یہ چھوٹا اس لیے لکھا ہے کہ رسم الخط میں موجود نہیں ہے تو چھوٹا سا اشارہ کر کے نون لکھا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نون کو زیر کیوں دیتے ہیں؟ دو باتیں، ایک یہ کہ نون آیا کہاں سے ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ نون اصل میں یہ دال کے اندر جو تنوین ہے اس کے اندر موجود ہے۔ قل هو اللہ احد، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن، اس میں نون موجود ہے نا، نون پہلے سے موجود ہے لیکن لکھنے میں نہیں ہے، پڑھنے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ اب سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نون تو اس میں ہے، یہ نون قطنی اس کے اندر پڑھنے میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، اس کو زیر کیوں دیں گے اور زیر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نون قطنی کو زیر دیں گے کیوں اور نون قطنی کو زیر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک بات، یعنی جب یہ دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوتے ہیں، اس کے چار قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ دو ساکن جب ایک کلمے میں جمع ہوں گے، اجتماع ساکنین اعلی حدی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اجتماع ساکنین اعلی حدی کا مطلب ہے دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہو، پہلا ساکن حرف مد ہو، جیسے دابتن، حاجگا، ادحاجونی، میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ، صحیح ہے؟ اس کی بیس یہاں پر نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہاں پر بیس یہ ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو۔ تنوین والا کلمہ جب بھی آئے گا
تنوین والا کلمہ جب بھی آئے گا اس کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ اس کلمے میں موجود نہیں ہوگا، اس کا الگ کلمہ ہوگا. کیوں؟ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. تنوین ہمیشہ، یہ بات یاد رکھنا، نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آئے گا، کلمے کے آخر میں بھی آئے گا. نون تنوین کلمے کے درمیان میں نہیں آئے گا، ہمیشہ کلمے کے آخر میں آئے گا. یہ بات یاد رکھنا، نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کلمے کے آخر میں آئیں گے، درمیان میں نہیں آئیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دو کلمے ہیں. کیا ہے؟ دو کلمے. تو نون تنوین کے اندر تو نون ساکن ہے نا، اس کے بعد جب دوسرا کلمہ ہے وہ بھی ساکن ہے تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہو جانا، دو ساکنوں کا جمع ہو جانا. یہ عادن الاولا، الاولا کے اندر حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے. جب آپ اس کو ملائیں گے تو حمزہ گر گیا، جب حمزہ گر گیا تو یہ لام ساکن ہے. کیا ہے؟ عادن، عادن اس کے اندر نون ساکن ہے. عادن کے اندر کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام ساکن آ رہے، تو عادن کا نون بھی ساکن ہے اور یہ لام بھی ساکن ہے. دو ساکن جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو ساکن. احدن، قل اللہ احدن، دال دو پیش دون، یہاں پر نون ساکن ہے اور اللہ الصمد کے اندر حمزہ وصلی ہے. تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصلی تو گر جاتا ہے. تو لفظ اللہ جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ یہ تشدید ہے. تشدید پہلے ساکن ہوتا ہے، تشدید پہلے. تو یہ ساکن ہے اور دن کے اندر نون ساکن ہے، دن کے اندر نون ساکن ہے. دال دو پیش دن، دن، یہ نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا، یہ نون ساکن اس میں موجود ہے. یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں پر لام ساکن ہے. دو ساکن جمع ہو گئے. جب دو ساکن جمع ہوتے ہیں تو اس کے چار قاعدے بنتے ہیں. کتنے قاعدے بنتے ہیں؟ دو ساکن اگر دو کلموں میں جمع ہوں گے، پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا، جیسے اقیموا الصلاۃ، وقال الحمدللہ. اسی طرح فی الارض اگر ملا کر پڑھیں گے تو حرف مدہ کو گرا دیں گے، اقیموا الصلاۃ وقال الحمد. اسی طرح فی الارض، یہ ساکن کیا ہو گیا؟ گر گیا. دوسرا قاعدہ، دو ساکن اس طرح جمع ہو دو کلموں میں کہ پہلے ساکن میم جمع یا واو لین جمع ہو. دیکھو کم، ہم، ہم، یہ میم جمع ہے. کیا ہے؟ میم جمع. اس کے بعد میم جمع کے بعد جب حرف ساکن آئے گا، لول، لو، لام و زبر لو، یہ واو لین جمع ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے. تو یہ جمع ہے. تو جب میم جمع یا واو لین جمع کے بعد کوئی حرف ساکن ہوگا، دو کلمے آئیں گے نا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پیش دیں گے. کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے. علیکم القتال، لولوا الادبار. بات سمجھ آیا؟ تیسرا قاعدہ، دو ساکن اس طرح جمع ہو کہ پہلا والا ساکن لفظ من کا نون ہو اور آگے جو لفظ اللہ ہے حمزہ وصلی، حمزہ گر گیا، لام بھی ساکن نون بھی ساکن، تو اس کا حکم ہے کہ اس کو زبر دیں گے. کیا کریں گے؟ من اللہ. اسی طرح الف لام میم اللہ، میم اللہ، لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے. چوتھا قاعدہ یہ ہے، اگر یہ تینوں نہ ہو، یعنی پہلا ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، پہلا ساکن میم جمع یا واو لین جمع بھی نہ ہو، پہلا ساکن لفظ من کا نون یا الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ اس کو زیر دیں گے. کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. دو ساکن جمع ہوں گے، اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. تو یہ جو عادن الاولا، احدن اللہ، یہ جو قاعدہ ہے یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا چوتھا قاعدہ ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ یہ واو مدہ بھی نہیں ہے، یعنی پہلا والا واو مدہ، الف مدہ یا مدہ بھی نہیں ہے، میم جمع واو لین جمع بھی نہیں ہے، لفظ من کا نون بھی نہیں ہے، الف لام میم کا میم بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. تو عادن الاولا، الاولا کا حمزہ گر گیا، عادن اس میں نون ساکن ہے اور آگے لام ساکن ہے، دو ساکن جمع ہو گئے تو نون ساکن کو ہم نے کیا کیا؟ زیر دیا. کیا کیا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی. اسی طرح احدن کے اندر بھی یہی ہے. احدن دیکھو مثال کے طور پہ میں اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں، آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. احدن، احدن. اب لفظ اللہ کو دیکھو، اب یہ دیکھو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا، یہ جب کلمے کو ملا کر پڑھیں گے حمزہ کا زبر گر گیا. اب جب یہ گر گیا، یہ نون ساکن ہے نا، یہ نون ساکن ہے، یہ لام بھی ساکن ہے، دو ساکن جمع ہو گئے. کیا جمع ہو گئے؟ دو ساکن جمع ہو گئے. ہم نے پہلے ساکن کو کیا کیا؟ زیر دیا. کیوں زیر دیا؟ یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا چوتھا قاعدہ ہے. اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا چوتھا قاعدہ ہے. بات سمجھ میں آیا؟ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟
جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے تو پہلے ساکن کو زیر دیں گے، تو یہاں پر ہم نے نون کو کیا کیا؟ زیر دیا۔ اسی طرح عادن کو سمجھو، یہ دالے کا کٹا کا دادا کا، یہ عادن کو دیکھو، عادن، یہ اصل میں اس طرح ہے، عادن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن۔ الاولا، الاولا، یہ الاولا کے اندر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم سے گر گیا وصلی ہے۔ اب یہ نون بھی ساکن، یہ لام بھی ساکن، نون بھی ساکن لام بھی ساکن، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوئے، ہم نے دیکھا اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، یہ پہلا والا قاعدہ نہیں ہے، یعنی پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے، دوسرا قاعدہ بھی نہیں ہے کہ پہلا ساکن میم جمع واولین جمع بھی نہیں ہے، تیسرا قاعدہ بھی نہیں ہے کہ لفظ من کا نون بھی نہیں ہے اور الف لام میم کا میم بھی نہیں ہے، چوتھا قاعدہ ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ زیر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زیر دینا ہے۔ تو یہاں پر جب دو ساکن جمع ہو گئے، ہم نے اس نون کو کیا کیا؟ زیر دیا۔ کیا بنا؟ عادن الاولا۔ کیا بنا؟ عادن الاولا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس کو الگ پڑھیں گے، عادن وقفن عادا الاولا، الاولا، صحیح ہے؟ ملا کر پڑھیں گے، الاولا حمزہ وصلی ہے، حمزہ گر گیا، لام ساکن رہ گیا نا، اور عادن کے اندر نون ساکن رہ گیا، ہاں، تو دو ساکن جمع ہوئے، پہلے والے نون کو کیا کیا؟ زیر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ اچھا، یہ زیر، یہ نون کہاں؟ اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھو، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ نون ہم کہاں کہاں پر لائیں گے، کہاں پر نہیں لائیں گے۔ اب دو ساکن جب ہم ملائیں گے تو نون کہاں پر، ہم نون قطنی کہاں پر لے کر آئیں گے؟ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آئے گا، نون قطنی اس کلمے میں آئے گا پہلے ساکن کے اوپر اگر تنوین ہوگا، پہلے ساکن کے اوپر تنوین ہوگا تو نون قطنی آئے گا، تنوین نہیں ہوگا تو نون قطنی۔ سمجھ میں آئے نا؟ احدن یہ تنوین ہے نا، تو ادھر جب بھی ملائیں گے تو نون قطنی آئے گا، کیوں؟ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک پیش ہوگا تو نون قطنی لانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نون ساکن ہی نہیں ہے، نون قطنی اصل میں نون تنوین کے اندر ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ دو زبر میں، دو زیر میں، دو پیش میں ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ دو زبر دو زیر دو پیش کے اندر جو نون چھپا ہوا ہوتا ہے نا، وہ نون ظاہر ہو جاتا ہے، اجتماع ساکنین کی صورت میں وہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو ہم زیر دے دیتے ہیں، تو وہ نون جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ اب سمجھائیں، نون قطنی کہاں پر پڑھیں گے؟ جب کلمے کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہو اور اس کے بعد کوئی کلمہ ساکن آ رہا ہو، ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر کیا پڑھیں گے؟ نون قطنی پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کلمے کے آخر میں جس کلمے پر ہم مطلب جس کلمے کو ہم ملا رہے ہیں، اس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہاں پر تنوین آئے گا نہیں نا؟ بات سمجھے نا؟ عادن اگر اس کے اوپر الف لام ہوتا تو تنوین نہیں آتا، جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا اس کلمے کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کو اگر کبھی شک پڑ جائے کسی کلمے میں ملا کر پڑھنے میں، آپ کو یہ شک پڑے کہ یار یہاں پر جو ہے نا نون قطنی آئے گا نہیں آئے گا، آپ سوچ لینا کہ جس کلمے کو آپ ملا رہے ہیں اس کلمے پر الف لام داخل ہے تو وہاں پر نون قطنی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام اور تنوین ایک کلمے میں جمع ہوتے نہیں ہے، نہیں ہو سکتے ہیں، صحیح ہے؟ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا، صحیح ہے؟ تو وہاں پر نون قطنی بھی نہیں آئے گا۔ اور جس کلمے کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگا، ہر جگہ تو نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر آپ کو شک پڑے کہ یار یہاں پر جو ہے نا تنوین ہے یا نہیں ہے، ہم نون قطنی پڑھے یا نہیں پڑھے، تو آپ تھوڑا سا دماغ کے اوپر زور دو، آپ جس کلمے کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کو ملا رہے ہیں، اس کلمے کے اوپر اگر الف لام ہے تو آپ سمجھ لیں کہ نون قطنی یہاں پر نہیں ہوگا، کیوں؟ تنوین ہی نہیں آئے گا وہاں پہ۔